سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں غریب آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دی، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا اس کے جوتے کی مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے باہر ریڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا 1 سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے کی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ محنت کر کے کچھ دنوں میں اس نے اتنے پیسے کما لیے تھے کہ اب اس نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے تھے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں سے اس نے ایک گدھا خریدا اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنا سارا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا اور وہاں اس نے ایک ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے 1 سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے اسے روک لیا اور اس سے کہا تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ تو موچی نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی گدھے کے اچانک گلے سے وہ سونے کا سکہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخر کار موچی نے ان سے کہا وہ سب کچھ بتائے گا، یہ گدھا اصل میں سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار وہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے اس موچی سے کہا یہ گدھا مجھے بیچ دو، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا ہم اس کے بدلے میں تمہیں 50 سونے کے سکے دیں گے۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے اپنا گدھا ان ڈاکوؤں کو دے دیا اور اپنا سامان اس گدھے سے اتار لیا۔ موچی نے ان سے کہا کہ تم سب کو باری باری گدھے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم پیسے کے لیے آپس میں لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور اپنے اڈے پر پہنچ گئے۔ سردار نے کہا میں پہلے دن اس گدھے کو اپنے پاس رکھوں گا اور وہ گدھے کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔
اسے یقین تھا کہ وہ امیر ہو جائے گا، پر جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو اپنے پاس رکھا، مگر کسی بھی شخص کو سونا نہیں ملا۔ تو انہیں پتہ چل گیا کہ موچی نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا، جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں تو فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹامی کو مجھے بلانے بھیج دینا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا۔ جب ٹامی کو بلانے بھیج دیا گیا تو وہ وہاں سے بلانے کے لیے دور چلا گیا۔ اتنے میں موچی اپنے گھر کے پیچھے سے جلد ہی واپس آ گیا۔ وہ دیکھ کر ڈاکو بہت حیران ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے موچی سے کہا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے ان سے کہا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس گدھے کا دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا، یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو، مگر موچی اسے بیچنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تو سردار نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے 40 سونے کے سکے دوں گا۔ تو موچی نے حامی بھر لی اور انہیں اپنا کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر وہ سردار وہاں سے چلے گئے اور سردار نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں باہر جاؤں اور مجھے کوئی بلانے آئے تو تم ٹامی کو بھیج دینا مجھے بلانے کے لیے۔ اس سردار کو ایک ڈاکو بلانے اس کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیا، مگر کتا وہاں نہ پہنچا اور اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، مگر پھر بھی وہ اپنے پرانے مالک موچی کے پاس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے پھر انہیں دھوکہ دیا ہے اور ان سے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ اس مرتبہ بیوقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو ایک بوری میں بند کر دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر وہ چل پڑے۔ ان کا ارادہ اسے دریا میں پھینک دینے کا تھا، مگر راستے میں ڈاکو بہت زیادہ تھک چکے تھے، اسی لیے وہ کچھ دیر آرام کے لیے وہاں رک گئے اور بوری کو اکیلا ہی وہاں چھوڑ دیا۔ بوری میں موجود موچی نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اچانک وہاں پر ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ پاس سے گزرا تو اس نے موچی کی آواز سن لی اور اس نے موچی کو بوری سے باہر نکال دیا۔ موچی نے اس سے کہا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا، تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ اور اس بوری میں تمہیں بند کر دوں گا، پھر تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ شخص بوری میں داخل ہو گیا۔ موچی نے اس بوری کو بند کر دیا۔ موچی اس شخص کی بکریاں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف چلے گئے۔ دوسرے راستے پر چلے جا رہے تھے، تب انہوں نے اس موچی کو دیکھا تو وہ سب اس موچی کو زندہ سلامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ انہوں نے تو اسے دریا میں پھینک دیا تھا۔ موچی نے کہا کہ اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت زیادہ سونا ہے۔
اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والوں نے مجھے باہر نکالا ہے۔ یہ سن کر سردار بہت زیادہ لالچ میں آ گیا اور اس نے موچی سے کہا کہ مجھے بھی اس سونے کی کان تک لے جاؤ تاکہ میں وہاں سے وہ موجود تمام سونا حاصل کر سکوں۔ تو موچی نے کہا کہ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، مگر سردار نے کہا اگر تم نے اس بار ہمیں بیوقوف بنایا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ موچی نے کہا نہیں نہیں، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، اس بار تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تمہیں وہاں پر بہت سارا سونا ہی ملے گا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر موچی نے کہا کہ تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بوری کے اندر جانا پڑے گا تاکہ میں تم سب کو باندھ کر اس دریا میں ڈال سکوں، وہاں سے وہ لوگ تمہیں اٹھا لیں گے تو تم آسانی سے سونا بھی چوری کر سکو گے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ٹھیک ہے، اور اپنے تمام ساتھیوں سمیت وہ بوریوں میں چلے گئے۔ تو موچی نے ان بوریوں کو بند کر دیا اور انہیں ندی میں ڈال کر وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کی جان ان ڈاکوؤں سے چھوٹ گئی تھی، مگر ڈاکو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے تمام ڈاکو مارے گئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔